السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کے متفرق سوالات پر مبنی ہے جو آپ وقتاً فوقتاً ہم سے ای میلز کے ذریعے سے پوچھتے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، سب سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بہت ساری باتوں سے لوگوں کو روکتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی شر کا، کوئی نہ کوئی برائی کا یا نقصان کا پہلو ہوتا ہے، اور قرآن واضح بھی کرتا ہے اس کی حکمت بھی بتاتی ہے۔ شراب کے معاملے میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر نقصان زیادہ ہے، ضرر زیادہ ہے، نفع کم ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ تو کزن میرجز جو ہیں اس کو اسلام نے الاؤ کیا ہے، جبکہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کزن میرجز میں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اسے اسلام نے کیوں اس کے بارے میں توجہ نہیں دلائی؟ سملرلی گائے کا گوشت جو ہے وہ ہمارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے، لیکن اسے حلال قرار دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مذہب کا موضوع اخلاقیات ہے۔ اگر آپ پورے دین کے کانٹینٹ کا مطالعہ کریں، یعنی جو دین کے مشمولات ہیں، تو آپ انہیں 3 اجزاء میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے بدن کی تطہیر زیر بحث آئے گی، خورونوش کی تطہیر زیر بحث آئے گی، اخلاق کی تطہیر زیر بحث آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ مادی نفع و نقصان مذہب کا موضوع نہیں ہے، طبی نفع و نقصان بھی مذہب کا موضوع نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے جس کا حوالہ دیا ہے شراب کے بارے میں، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ شراب کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اس میں الفاظ یہ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ گناہ اور نفع سے زیادہ۔ تقابل اصل میں ضرر اور نفع کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نقصان اور نفع کا نہیں ہے، گناہ اور نفع کا ہے۔ یعنی انسان بعض اوقات کسی چیز کی دنیاوی منفعتیں سامنے رکھ کر اس چیز کو اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس میں اخلاق کی قباحت ہوتی ہے۔ تو دین کا موضوع اخلاقی ہے۔ جو رشتے حرام کیے گئے ہیں، آپ نے کزن میرج کی مثال دی، جو رشتے حرام کیے گئے ہیں ان کی حرمت کی بنیاد اخلاق ہے، کوئی طبی نقصان نہیں ہے۔ یعنی جو خاندان کا ادارہ وجود میں لانا پیش نظر ہے، اس میں اگر ماں سے رشتہ قائم کیا جائے گا، اگر بہن سے جنسی تعلق ہوگا، اگر دوسرے اس طرح کے اعزاء و اقربا سے ہوگا، تو اس میں خاندان کا ادارہ وجود میں نہیں آ سکتا، اس میں مقدس رشتے وجود میں نہیں آ سکتے، اس میں وہ چھت انسان کو میسر نہیں آ سکتی جس میں وہ اس طرح کی ہر آلائش سے پاکیزہ طریقے کے اوپر لوگوں سے متعلق ہو سکے۔ پھر تو ایک ماں اور بیٹے کے لیے بھی تنہائی میں بیٹھنا باعث تہمت بن جائے گا۔ تو اس لیے اخلاقی چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے وہ حرمتیں قائم کی ہیں۔ گائے میں کیا نقصان ہے اس کو طے کرنا طب کا کام ہے، یہ ان کا موضوع ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی میرج میں، کسی شادی کے معاملے میں، کسی سے تعلق قائم کرنے میں کوئی طبی نقصان ہے، اس کے لیے بھی آپ اطباء کی طرف رجوع کریں، آپ سائنس کے ماہرین کی طرف رجوع کریں، وہ بتائیں گے، اس کے لحاظ سے آپ اس میں جو چیز چاہے اختیار کر لیں۔ مذہب اس وقت مداخلت کرے گا جب اس میں کوئی اخلاقی نقصان ہوگا، کیونکہ اس کا موضوع ہی یہ 3 چیزیں ہیں۔ مذہب کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ، تطہیر، پاکیزگی، پیوریفیکیشن۔ یعنی مجھے اپنے پروردگار کی جنت کو حاصل کرنا ہے، اور جنت میں صرف پاکیزہ لوگ داخل ہوں گے۔ وہاں یہ زیر بحث ہی نہیں ہے کہ کوئی لولا نہیں داخل ہوگا، کوئی لنگڑا نہیں داخل ہوگا، کسی طبی نقصان سے یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ دنیا سے متعلق چیزیں ہیں۔ آخرت سے متعلق چیز جو وہاں اثر انداز ہو رہی ہے وہ میرا اخلاق ہے۔ اسی اخلاقیات کا کچھ پہلو وہ ہیں جن کا تعلق میرے خورونوش سے ہے، کچھ پہلو وہ ہیں جن کا تعلق میرے بدن کی تطہیر سے ہے۔ تو اگر آپ اس کو اجزاء میں تقسیم کریں تو جیسے میں نے عرض کیا ہے، 3 ہی چیزیں مذہب کا موضوع ہے۔ کسی جگہ بھی کسی دوسری چیز کو کبھی موضوع نہیں بنایا گیا۔ اگر سگریٹ کے کوئی نقصانات ہیں چھوڑ دیجئے، نقصانات ہیں۔ اگر اس سے آپ کی عقل معطل ہوتی ہے تو یہ اخلاقی پہلو ہے۔ اگر اس کے نتیجے میں رشتوں کی حرمت مجروح ہوتی ہے تو یہ اخلاقی پہلو ہے۔ اگر اس کے نتیجے میں جھوٹ اور سچ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اخلاقی پہلو ہے۔ تو دین کا موضوع یہ چیز ہے۔ جاوید صاحب، اس کو ذرا سا میں اور چاہوں گا وضاحت کیجیے گا۔ جیسے آپ نے اکثر یہ خورونوش کے بارے میں جب ہم نے پروگرام کیا، آپ نے فرمایا ہے کہ ایسے جانوروں کا گوشت بھی منع کیا گیا جن میں درندگی پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کی ایک سرشت میں درندگی موجود ہے، تو جب آپ ان کا گوشت کھائیں گے تو وہ اس طرح کے اثرات آپ کی باڈی پر، آپ کی پرسنالٹی پر بھی آئیں گے، اس لیے یہ بھی چیز منع کر دی گئی ہے۔ تو اسی طرح کزن میرجز میں بھی جو اثرات مرتب ہوں گے آنے والی نسلوں پر، اس کے بارے میں کوئی توجہ تو دلاتا نا اسلام، دین کوئی توجہ دلاتا
ایسی کوئی چیز دین نے نہیں کیوں دلاتا؟ اس لیے کہ وہاں درندگی ایک اخلاقی مسئلہ ہے. یعنی میری اخلاقی تطہیر کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی بہیمیت کو کنٹرول کروں. میرے اندر ایک حیوان ہے. آپ دیکھیں جب انسان جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو اس وقت انسان کی انسانیت کہیں دور بیٹھ جاتی ہے. اس وقت انسان کا پورا وجود ایک جانور کا وجود ہوتا ہے. تو میرے اندر ایک پورا جانور ہے, آپ کے اندر بھی ایک پورا جانور ہے. یعنی انسان اپنے قالب کے لحاظ سے ایک جانور ہی ہے. اس میں انسانی روح دے کر, انسانی شخصیت دے کر اس کو یہ غیر معمولی حیثیت دی گئی ہے. تو چونکہ اگر آپ کے اندر درندگی ہوگی, اگر آپ دوسروں کو پھاڑنے کے لیے دوڑیں گے تو اس سے اخلاقی نقصان پیدا ہوتا ہے. ٹھیک, اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے. یہی معاملہ بہت سی دوسری چیزوں کا بھی ہے. مثال کے طور پر شرک ہے. تو شرک کیا چیز ہے؟ شرک اصل میں خدا کی حق تلفی ہے. یعنی اس کائنات کا خالق آپ نے اس کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دیا, اس کے تحت کسی کو کھڑا کر دیا. اس طرح آپ نے جھوٹ بولا, آپ نے افترا کیا, آپ نے خدا کی خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرا کر خدا کے مقابلے میں سرکشی دکھائی. یہ اخلاقی پہلو ہے. تو اخلاقی پہلو ہی موضوع بنتے ہیں. ایک دوسرا سوال یہ جاوید صاحب کہ یہ جو ہمارے مختلف مسلمانوں میں جو سیکٹ ہیں, شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی, ان کے درمیان جو بھی بنیادی اختلافات اگر ہیں کہیں پر, کسی فیتھ کے بارے میں, کسی عقیدے کے بارے میں کوئی اختلافات ہیں, تو ظاہر ہے ہر ایک اپنے اپنے طور پر دلیل لاتا ہے. کوئی قرآن سے کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی حدیث سے بات بیان کرتا ہے, لیکن پھر بھی اختلاف موجود ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان سارے معاملات پہ واضح احکامات دے دیے ہوتے اور وہ واضح حدیث متواترہ کی شکل میں آ جاتے, یا قرآن مجید کیٹیگوریکلی بتا دیتا کہ یہ معاملہ ایسے ہے, تاکہ یہ اختلاف نہ ہوتے؟ قرآن مجید نے جن چیزوں کو موضوع بنایا ہے ایسے ہی بتایا ہے. اب دیکھیے نا, سب سے بڑی چیز جس کو قرآن نے موضوع بنایا وہ کیا ہے؟ توحید. جی یہی کہیں گے نا. بالکل. توحید کو واضح کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے, توحید کی منادی کر ڈالی ہے. یعنی قرآن مجید کو فعال کے طریقے پر اگر آپ کھول لیں کہیں سے بھی, وہ توحید پر گفتگو کرتا ہوا نظر آئے گا. توحید کے اطلاقات پر گفتگو کی ہے, توحید کے فلسفے پر گفتگو کی ہے, توحید کے استدلال پر گفتگو کی ہے. جو قدیم قومیں دین کی علمبردار رہی ہیں, انہوں نے جب معاہدانہ رویے ترک کیے, اس پر تبصرہ کیا ہے, اس پر وعید سنائی ہے, پھر لوگ توحید کے بارے میں متفق ہو گئے. تو اس لیے انسان کوئی نیا نقطہ پیدا کر لے گا. وہ کون سی چیز ہے؟ اگر ہم مثال کے طور پر ہی دیکھیں کہ جس کے بارے میں واضح طور پر نہیں کہا گیا, مثال کے طور پر یہ بات کہ مسلمانوں کو اپنے حکمران کیسے مقرر کرنے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل واضح طریقے پر بتا دیا گیا کہ اس کے جائز طریقے دو ہی ہیں. ایک یہ کہ اللہ تقرر کرے گا, دوسرے یہ کہ لوگ اپنا حکمران منتخب کر لیں گے. یہ جو دوسرا پہلو ہے اس کو اتنے سری لفظوں میں بیان کیا گیا, امرہم شورا بینہم. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا. خلفائے راشدین اسی طریقے سے منتخب ہوئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ آخری حج سے واپس آئے تو انہوں نے آ کر ایک خطبہ دیا. یہ خطبہ بخاری نے کم و بیش پورا نقل کیا, بڑا تفصیلی خطبہ ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے معاملے میں ہم نے کیسے فیصلہ کیا تھا. اس کا پس منظر بیان کر کے انہوں نے کہا کہ یہ بات یاد رکھو, یعنی وہ فیصلہ مسلمانوں نے قبول کر لیا ہمارا, وہ ٹھیک اصول پر ہوا تھا. جس شخص کے بارے میں کیا گیا وہ ایسی غیر معمولی شخصیت رکھتا تھا کہ تقطع الاعناق ہے, اس کے سامنے گردنیں جھک جاتی تھی, اس سے اختلاف کرنا آسان نہیں تھا. تو اس طرح کے معاملے میں کوئی آدمی دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے اس کو بنیاد بنا کر, اس لیے کہ لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین, مسلمانوں کے یہاں حکومت صرف لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم ہوگی. وہ کیا کسر چھوڑی گئی ہے, اس کے باوجود لوگ نہیں مانتے. تو یہ محض ایک خوشگمانی ہے کہ اگر ہر چیز کے بارے میں متنبع کر دیا جائے گا تو پھر لوگ ٹھیک ہو جائیں گے, وہ کوئی نیا موضوع تلاش کر لیں گے. کیونکہ ان موضوعات کو تلاش کرنے کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ انسانی فطرت میں موجود ہیں. یعنی انسان کے جذبات, تعصبات, انسان کی جبلتوں کے تقاضے, انسان کے اندر موجود برتری کی, تفوق کی جبلت, اس جبلت کا کار فرما ہو کر ہر دوسری جبلت پر غلبہ پا لینا, یہ چیزیں انسان کی نفسیات کا اگر آپ جائزہ لیں. آپ جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جو پچھلی 2 صدیاں گزری ہیں اس میں بعض ایسے فلسفی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے انسان کی بنیادی جبلت کو متعین کرنے کی کوشش کی. یعنی جبلتیں تو بہت سی ہیں لیکن وہ بنیادی جبلت کون سی ہے کہ جو انسان کی پوری شخصیت کو کنٹرول کرتی ہے. کارل مارکس نے پیٹ پر انگلی رکھی. بالکل ٹھیک. علامہ اقبال نے جاوید نامے میں کہا ہے نا کہ یہ وہ پیغمبر ہے کہ بر مساوات شکم دارد اساس, دین ہی پیغمبر حق ناشناس بر مساوات شکم دارد اساس.
اچھا اسی طریقے سے فرائیڈ نے جنس کو موضوع بنایا اور کم و بیش پوری انسانی شخصیت کا جائزہ اسی کی روشنی میں لینے کی کوشش کی. بڑی غیر معمولی جبلت ہے. اسی طریقے سے ایڈلر نے تفوق کی برتری کی جبلت کو موضوع بنایا جس میں ایک خاص طرح کی انانیت پیدا ہوتی ہے. پھر وہ برتری کی جبلت اپنا کام شروع کر دیتی ہے اور وہ آسانی کے ساتھ مطمئن ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو یہ جو انسانی جبلت ہیں یہ اپنا کام کرتی ہیں, اس سے بہت سی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے میں ہمیشہ یہ توجہ دلاتا ہوں کہ ہمیں صرف علم کے امتحان, عمل کے امتحان میں نہیں ڈالا گیا, ہم علم کے امتحان میں بھی ڈالا گیا. اور علم کے امتحان میں اگر ہم کسی غلط نتیجے پہ پہنچ جائیں, اگر دیانتداری کے ساتھ جدوجہد کرتے ہوئے پہنچ گئے تو اس پہ بھی اجر ملے گا. اس پر بھی اجر ملے گا. اس پر بھی اجر ملے گا. یہ بتایا گیا ہے نا, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم نے اپنی طرف سے جدوجہد کی کہ تم کوئی صحیح نتیجہ نکالو اور تم اس میں کامیاب ہو گئے تو دوہرا اجر ہے, اور اگر ناکام ہو گئے تو تب بھی ایک اجر تو مل ہی جائے گا, یعنی مواخذہ نہیں. اس غلط علم کی بنیاد پر پھر میرا عمل بھی تو غلط ہو جائے گا نا. یقیناً ہوگا, لیکن وہ آپ کی اجتہادی غلطی ہے. وہ علم میں بھی ہو سکتی ہے, عمل میں بھی ہو سکتی ہے. وہ قابل معافی ہے کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی, لیکن جب آپ نے کسی صحیح بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کی وجہ آپ کا تعصب تھا, معاشرے کا خوف تھا, آپ کی موجود عصبیتیں تھیں, آپ کی آبا سے محبت تھی, اساتذہ سے محبت تھی, فرقے سے محبت تھی, کسی خاص پس منظر کو آپ سامنے رکھ کر کسی چیز پر غور کر رہے تھے, تب تو آپ نے اپنی قسمت کھوٹی کر لی, اس لیے کہ آپ علم کے امتحان میں شکست کھا گئے, کامیاب نہیں ہو سکے. تو لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف عمل کے امتحان میں ڈالا گیا ہے, ہمیں علم اور عمل دونوں کے امتحان میں ڈالا گیا ہے. آپ کا جاوید صاحب یہاں جو جملہ مکمل ہوا ہے اسی سے متعلق ایک کوشچن ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں علم اور عمل دونوں کے امتحان میں ڈالا گیا ہے, اور اگر ہم اپنی دیانتداری سے علم کے امتحان میں چلتے ہوئے غلط نتیجے پر پہنچیں گے تب بھی ایک اجر اس کا ہے, دوہرا نہ صحیح ایک اجر پھر بھی ہے. لیکن آپ کو علم کے امتحان میں ڈالا گیا ہے, یہاں آپ سے کیا مراد ہے؟ یہاں آپ سے مراد علماء ہیں یا ایک عام آدمی ہے؟ کیونکہ عام آدمی تو علم وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ ہمیں ایک عالم کو فالو کرنا ہے, وہ عالم ہمیں کہے گا کہ یہ چیز ٹھیک ہے تو ہم مان لیں گے یہ چیز ٹھیک ہے. میں خود سے علم کے امتحان میں کیسے جا سکتا ہوں؟ دیانتداری تو میری ہے لیکن علم کے جو پری ریکویزٹس ہیں وہ میرے پاس نہیں ہیں, تو میں لازمی بات ہے ٹھوکر کھاؤں گا. یہ کیسے آپ یہ اس کو جنرلائز کر لیتے ہیں؟ یہ سب کے لیے فارمولا اپلائی کریں گے آپ؟ عقلی طور پر ہم جب اس دنیا میں کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو جو استطاعت ہماری ہوتی ہے پہلے اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو جان لیں. اگر ہمیں اس میں کامیابی نہیں ہوتی یا وہ کسی خاص فن سے متعلق چیز ہے تو ہم اس کے ماہرین کی طرف رجوع کرتے ہیں, یہی عقل کا تقاضا ہے. پھر ان ماہرین کی ہم بات مان لیتے ہیں؟ نہیں, ان سے وہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انسان کے فہم کی دو سطحیں ہیں, ایک میں وہ براہ راست سمجھتا ہے. جاوید صاحب سمجھنے کی کہاں کوشش کرتے؟ دیکھیں میں اگر کسی ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے مجھے کہا کہ جی آپ کو یہ پرابلم ہے, آپ یہ میڈیسن لیں, میں اس سے یہ تھوڑی پوچھوں گا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ کیا پرابلم ہے, مجھے ذرا سمجھائیے. وہ کہے گا بھائی آپ کو اگر سمجھنا ہے تو آپ باہر تشریف لے جائیے, میں آپ کو یہ نسخہ لکھ کے دے رہا ہوں, آپ کو یہ فالو کرنا ہے, میں فالو کر لیتا ہوں. جیسے ہی آپ ڈاکٹر کے کلینک سے باہر نکلے, آپ کے ایک اور جاننے والے ڈاکٹر آپ کو ملے, انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جاہل آدمی ہے, آپ کو اپنی صحت اس کے حوالے نہیں کرنی چاہیے. یا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوا انہوں نے تجویز کی ہے, ویسے تو یہ اچھے ڈاکٹر ہیں, یہ ذرا پرانی دوا ہے, اس کے بہت سے ایسے اثرات سامنے آ چکے ہیں جن کی بنیاد پر اب یہ دوا استعمال نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. یا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا چیز تجویز کی ہے اور اس کے لیے تشخیص کیا کی ہے, میرا علم تو یہ کہتا ہے کہ یہ تشخیص ٹھیک نہیں ہے. یا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے ایک رائے دی ہے آپ کو اور بڑی سنگین بیماری بتا دی ہے, آپ کو اس میں ایک دوسری اوپینین بھی لے لینی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ سب کچھ وہاں نہیں ہوتا ہے, تو یہی اس میں بھی ہونا چاہیے. یعنی اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی محقق بن کے بیٹھ جائے, اصل چیز یہ ہے کہ جب علم کا امتحان کیا ہے, جب میرے باطن نے کوئی سوال اٹھا دیا یا میرے خارج سے کوئی سوال سامنے آ گیا, اس وقت میں نے اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا. خدا امتحان لیتا کیسے ہے؟ یعنی وہ جس طریقے سے آپ کسی صاحب علم پر یا کسی گروہ پر, ہمارے تو گروہ بھی بنے ہوئے ہیں نا, بالکل بنے ہوئے, صرف اصحاب علم ہی نہیں ہے, کوئی آپ کا استاد ہو سکتا ہے, کوئی صاحب علم ہو سکتا ہے جس سے آپ متاثر رہے یا جس کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی یا جس کے مدرسے میں آپ پڑھے یا جس سے آپ کا ایک بچپن سے یا جوانی کے زمانے سے تعلق رہا. یہی صورتحال کسی خاص گروہ کی بھی ہو سکتی ہے. آپ حنفی پیدا ہو گئے, شافعی پیدا ہو گئے, مالکی پیدا ہو گئے, آپ دیوبندی پیدا ہو گئے, آپ بریلوی پیدا ہو گئے, ایسے اس سے اوپر جائیں آپ مسیحی پیدا ہو گئے, آپ مسلمان پیدا ہو گئے. یہ ساری جتنے بھی گروہ ہیں
ان کے ساتھ آدمی کا ایک فطری تعلق ہوتا ہے، ایک عصبیت بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ. اس کے اوپر کوئی تنقید سامنے آ گئی، ٹھیک ہے، اگر یہ مقدمہ ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کسی مسیحی کو تبلیغ کس اصول پر کریں گے؟ پھر تو نہیں کر سکتے. اگر یہ بات ہے تو کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، دنیا میں قاعدہ تو ایک ہی ہوگا نا. اچھا، آپ ذرا مسیحیت کے بارے میں جانیے کہ تاریخ کیا ہے. یعنی مسیحیت کی تاریخ میں باقاعدہ ان کا ایک مذہبی نظام قائم ہوا. یہ مذہبی نظام ہے کہ جو پاپائیت کی صورت اب اختیار کر چکا ہوا ہے. اس کی تاریخ بڑی رچ تاریخ ہے. اس کے پیچھے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. سینٹ آگسٹائن کوئی معمولی آدمی تھا، سینٹ ایکنڈاس کوئی معمولی آدمی تھا. یعنی آپ مسیحی متکلمین کی تاریخ پڑھیں، بہت بڑے بڑے جہابزہ علمیت ان کے ہاں پیدا ہوئے ہیں. صوفیانہ اثرات کے تحت بھی ان کے ہاں جو سینٹ پیدا ہوئے ان کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے. یہ ساری تاریخ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وجود میں آ چکی تھی. یہ آپ کے علم میں ہے کہ رومی سلطنت بھی مسیحیت کو قبول کر چکی تھی. یہ جو ادارہ جس کو آپ پاپائیت کا ادارہ کہتے ہیں یہ بھی وجود میں آ چکا تھا. قرآن مجید نے ان کے ان بڑے اکابر کا ذکر کیا ہے، رہبان، قسیسین، یہ سب کے سب وجود میں آ چکے تھے. اچھا، اس میں ان کا اجماع بھی موجود تھا، ان کے جمہور بھی موجود تھے. ٹھیک ہے، کہ قرآن مجید نے کیا کیا اس کے ساتھ کبھی پڑھے؟ قرآن مجید نے اٹھا کر پھینک دیا سب کچھ. اس نے کہا غلطی ہوئی ہے، اور غلطی کن معاملات میں ہوئی ہے؟ بنیادی معاملات میں ہوئی ہے. الوہیت مسیح کے عقیدے کے اوپر جو غیر معمولی تنقید کی قرآن نے، جس طریقے سے کفارے کے عقائد ایجاد کیے گئے، جس طریقے سے اعمال کے بارے میں غلطیاں کی گئیں، سب پہ تنقید کر ڈالی. کسی ایک جگہ بھی قرآن مجید نے اس کو موضوع نہیں بنایا. تو آپ کسی مسیحی کو جب جا کے دین کی دعوت دیں گے تو وہ یہ استدلال کیوں نہیں کرے گا، یا ان کے علماء کو یہ حق کیوں نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارے ہاں تو یہ سب علماء کا یہی مذہب ہے، یہی سوچنے کا طریقہ ہے، ان کا ایک پورا نظام بنا ہوا ہے، ہمارا تو ایک بڑا رچ ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں، ہمارے ہاں بڑے بڑے سینٹ پیدا ہوئے ہیں، تم لوگ کہاں سے آ گئے؟ نہیں، یہ اصول نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہیں کھڑے ہوں، جو آپ کو بتایا گیا اسی کو مانیے. میں نے تو اس سے پہلے ایک تفصیلی گفتگو کی تھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں. اس میں بھی میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ جو میرا علم مجھے میری میراث میں ملتا ہے، جو میری تراث ہے، جو میرا ورثہ ہے، میں اسی پر کھڑا ہوں گا. صحیح ہے. لیکن جب چیلنج سامنے آ جائے گا تو اس وقت میرا رویہ کیا ہے؟ وہی میں نے عرض کیا کہ جائیں گے، ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھا ہے، پورے اعتماد و اعتقاد کے ساتھ نسخے پہ عمل کریں گے. لیکن اگر باہر کھڑے ہو کے وہ تنقید سامنے آ گئی جو میں نے ابھی کی، اس وقت آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ اس وقت یہ عذر نہیں کام آئے گا. پچھلے دنوں میں نے دیکھا ایک صاحب علم شخصیت ہے، میں ان کا بڑا غیر معمولی احترام کرتا ہوں. انہوں نے یہ لکھا کہ آپ کے سامنے اگر آفتاب کی طرح روشن کوئی دلیل بھی آ جائے تو آپ جمہور کے طریقے پہ کاربند رہیں گے. یہی اصول مسیحیوں کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، یہی یہود کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، یہی باقی سب لوگوں کے بارے میں بھی ہونا چاہیے. پھر تو میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں یہ کیا اصول ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک باطل اصول بنا کے اپنے لیے حق کا دروازہ بند کر دیا. بالکل صحیح ہے. اس کے لیے آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ کوئی اصول نہیں ہے. جمہور ہو، اجماع ہو، امتیں کھڑی ہوں آپ کے مقابلے میں، مسیحی امت کی تعداد اس وقت ہم سے 2 گنا زیادہ ہے. صرف کیتھولکس جو ہیں وہ 2.5 ارب کے قریب ہیں. ان کا ایک منظم نظام ہے پورا کا پورا. تو یہ انسان اپنے آپ کو فریب دیتا ہے اور کوئی چیز نہیں. اصل چیز جو قرآن مجید نے ہم کو بتائی بڑی سادہ ہے کہ آپ کو جہاں اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، جہاں آپ پیدا ہوئے، علم اور عمل کے لحاظ سے وہیں سے آپ زندگی شروع کریں گے. ٹھیک ہے. عام آدمی ہو یا عالم ہو، ہر آدمی تحقیق کی کتابیں نہیں کھول کے بیٹھ جاتا. لیکن جب کوئی تنقید سامنے آ جائے گی تو بس اتنا فرق ہوگا کہ ایک عام آدمی مختلف اہل علم کے پاس جا کے اپنی طرف سے صحیح بات کو جاننے کی کوشش کرے گا، اور ایک عالم براہ راست تحقیق کر لے گا. اس سے کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے جاوید صاحب، اسی سے ریلیونٹ 2 اور کوشچن ہیں. پہلے آپ کے سامنے پہلا کوشچن رکھ لیتا ہوں، وہ یہ کہ حقیقت یا صحیح بات کیا ہمیشہ ایک ہی ہوگی، یا ایسا بھی ممکن ہے کہ بعض معاملات میں 2 حقیقتیں بھی بیک وقت درست ہوں، یا 3 حقیقتیں بھی بیک وقت درست ہوں، اور وہ آپس میں مختلف بھی ہوں لیکن پھر بھی درست ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، کوئی پہلو ہوگا نا جس کے لحاظ سے وہ مختلف ہو جائیں گی. یعنی اگر وہ نہیں ہے، یعنی ایک چیز جو ہے وہ ایک پہلو سے درست ہے، ایک دوسرے پہلو سے غور کریں تو ایک دوسری چیز درست ہے. ایک چیز ایک محل میں درست ہے، دوسرے محل میں رکھیں تو ایک دوسری چیز درست ہے. تو کوئی صورت ہوگی، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ ایبسولوٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتا. ایبسولوٹ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ تو ممکن نہیں ہے. یعنی اگر یہ ممکن ہے
تو پھر اس کے بعد تو ایک ہی وقت میں رات اور دن ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی محل کا فرق ہوگا، کوئی موقع کا فرق ہوگا۔ یہ جو ہمارے ہاں اصول فقہ کے ماہرین نے بہت سی اصطلاحات ایجاد کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ کلام کو آپ استثناء میں ڈال دیں گے، تخصیص اس کے اندر پیدا کر دیں گے، تعمیم کو اس جگہ رکھ دیں گے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی انسانی تجربہ ہے۔ یعنی عقل ایسے ہی کام کرتی ہے کہ جب آپ کے سامنے چیزیں مجرد شکل میں آتی ہیں، ایک جملہ آ گیا آپ کے سامنے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ایک مربوط کلام ہے جیسے قرآن مجید ہے، اس میں تو اس کا ایک سیاق ہے، ایک سباق ہے، بات کہیں سے چلتی ہے کہیں پہنچتی ہے، لیکن آپ کے سامنے ایک ایسی چیز آ گئی کہ جس کا کوئی سیاق سباق نہیں ہے، کسی نے ایک جملہ کوئی قول زرعی بیان کر دیا، تو اس میں پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی تضاد ہے یا تخالف ہے تو کوئی محل ہوگا اس کا، تو آپ کہتے ہیں یہ بات فلاں موقع کی ہے، یہ بات اصل میں اس طرح کہی ہے، اس میں یہ شرط ہے، یہ استثناء کو بیان کر رہی ہے۔ یہ سب چیزیں اسی لیے وجود میں لانی پڑی۔ میں اس پر تبصرہ نہیں کر رہا ہوں اس کے اوپر کہ ان کے وجود میں آنے کے کیا فائدے ہوئے، کیا نقصانات ہوئے، لیکن یہ سب چیزیں کلام کو ہی دیکھنے کے لیے لائی جاتی ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں آپ متضاد جیسے ایک وقت میں مختلف فقہی یوں کہہ لیجیے اوپینین ہے، ایک فقہی اوپینین ایک چیز کے بارے میں ایک ہے، دوسرا فقہی اوپینین ڈیفرنٹ ہے، اور ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ تمام فقہ جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، آپ حنفی کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، شافعی فالو کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی وہ اوپینین ڈیفرنٹ ہونے کے باوجود بھی سب ٹھیک ہیں۔ نہیں، یہ ٹھیک ہے اس معنی میں نہیں بولا جاتا، یہ ٹھیک ہے اس معنی میں بولا جاتا ہے کہ یہ سب ہمارے ائمہ تھے، سب نہایت نیک نیت تھے، سب صاحب علم تھے، اپنی طرف سے انہوں نے صحیح بات کو جاننے کی کوشش کی ہے، اور بحثیت مجموعی ان کے بارے میں یہی خوشگمانی ہے، اور یہ خوشگمانی غلط نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین ہی کی پیروی کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک عام آدمی اگر ان میں سے کسی پر بھی اعتماد کر لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی جنت جہنم کا مسئلہ نہیں پیدا ہو جائے گا۔ یہ بات تو کوئی بھی نہیں کہتا، اور کوئی صاحب علم کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ ایک ہی موقع کے اوپر امام ابو حنیفہ اور امام شافعی بیک وقت ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ نہیں، وہی بات ہوگی کہ ایک چیز کو امام شافعی ایک زاویے سے دیکھ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ ایک دوسرے زاویے سے دیکھ رہے ہیں، کوئی متکلم ایک زاویے سے دیکھ رہا ہے، کوئی صوفی ایک دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہے، امام غزالی ایک زاویے سے دیکھ رہے ہیں، امام ابن تیمیہ ایک دوسرے زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ زاویے کا یہ اختلاف بعض اوقات اختلاف آراء کا باعث بن جاتا ہے، لیکن ایک ہی چیز سامنے ہے دونوں کے، اس میں اگر اختلاف ہو گیا تو لازماً ایک ہی صحیح ہوگا۔ ہاں البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اختلاف بنیاد میں نہیں ہوتا، تعبیر میں ہوتا ہے، اطلاق میں ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے ریلیونٹ ایک اور کویشچن ہے، وہ یہ انہوں نے اگزامپل دے کے اس کو ذرا واضح کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں کویکس ہوتے ہیں، جو عطائی حکیم ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، جب وہ پریکٹس کرتے ہیں تو حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے، اور وہ ایک کرمنل آفینس ہے، وہ جرم کہلاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سند نہیں ہے اور آپ وہ پریکٹس کر رہے ہیں، اور پھر حکومت ان کے خلاف کارروائی بھی کرتی ہے۔ تو آپ کے خیال میں ایسے لوگ جن کے پاس باقاعدہ دین کی کوئی سند نہیں ہے، اگر وہ اس کو پریکٹس کریں، وہ لوگوں کو مذہب بتائیں جبکہ ان کے پاس سند نہ ہو، تو کیا حکومت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کرے حکومت، اور ان کو بھی اسی طرح سے جرم سمجھا جائے؟ یہ جب بھی کوئی ایسا آدمی کسی میدان میں دخل دیتا ہے جس کا وہ علم نہیں رکھتا، تو یہ اپنی ذات میں ایک جرم ہے۔ یعنی حکومت کیا کرے گی وہ ایک بات کا مسئلہ ہے، آپ ایک چیز کو نہیں جانتے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اس میں آپ زبان کھولتے ہیں تو آپ ایک جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ چیز ایسی ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے تو آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اگر وہ چیز ایسی ہے جس کا تعلق کسی دنیاوی نفع و نقصان سے ہے تو آپ تب بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کے جان مال آبرو کو کوئی نقصان پہنچانا، یہ جرائم میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں نا، اسم اور عدوان۔ اسم حق تلفی کی نوعیت کے جرائم کو بیان کرتا ہے، عدوان زیادتی کی نوعیت کے جرائم کو بیان کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس علم نہیں تھا اور آپ نے کوئی دعا تجویز کر دی، آپ کے پاس علم نہیں تھا اور آپ نے دین کی کوئی بات غلط بیان کر دی، تو یہ اپنی جگہ ایک جرم ہے، اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی۔ اب یہ ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے فلاں مدرسے سے تعلیم پائی ہے، تو دینی علم میں یہ چیز ابھی اسٹینڈرڈائز نہیں ہوئی، اگرچہ بہت مدارس ہیں، دینی علم کے دونوں ذرائع موجود ہیں، یہ کہ آپ اہل علم سے براہ راست دین کی تعلیم حاصل کریں، جیسے ہمارے جلیل القدر ائمہ نے حاصل کی، ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک سب اسی طریقے سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ بالکل صحیح۔ اسی طریقے سے آپ بہت سے دوسرے بعد کے بھی جلیل القدر لوگوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے ایسی تعلیم حاصل کی۔ خود ہمارے اپنے زمانے میں بعض لوگ جن کی علمی حیثیت بالکل مسلم ہے،
ان کی تعلیم اسی طریقے سے ہوئی. مثلا مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کے بارے میں آپ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ دین کے عالم نہیں تھے. عالمی سطح پر ان کی یہ حیثیت تسلیم کر لی گئی. کسی چیز سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, اتفاق ہو سکتا ہے, لیکن ان کی کسی مدرسے میں تعلیم نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے اہل علم سے تعلیم حاصل کی. تو دینی علوم میں تعلیم حاصل کرنے کے یہ دونوں ذرائع مسلمہ ہیں, مانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو دوسرا ذریعہ ہے جلیل القدر اہل علم سے تعلیم پانا, یہ زیادہ تعلیم کا باعث بنتا ہے, زیادہ اعلیٰ علمیت کا باعث بنتا ہے, کیونکہ کسی مدرسے میں آپ کس سطح کے اساتذہ لے آئیں گے. ٹھیک ہے. اس میں تو آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے فن کے کسی بڑے سے بڑے آدمی سے جا کر سیکھے. صحیح. یعنی ہم جب تعلیم پاتے تھے تو یہ دیکھتے تھے اچھا منطق سب سے اعلیٰ درجے کون پڑھا سکتا ہے, ادب کی تعلیم سب سے زیادہ اعلیٰ درجے میں کس سے حاصل کی جا سکتی ہے, قرآن سب سے بڑھ کر کس سے سیکھا جا سکتا ہے. تو اس لیے تعلیم پانے کے یہ دونوں طریقے یہاں مسلمہ ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے حکومت اس میں کیا کارروائی کرے گی, اس کے لیے پہلے تو یہ کرنا پڑے گا کہ قانون سازی کرنی پڑے گی. ایک طریقے کو آپ ناجائز قرار دیں. ناجائز قرار دیں, اس کے لیے ظاہر ہے اس میں پھر بڑی بحث ہوگی کیسے ناجائز قرار دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک. جاوید صاحب ایک کوشچن یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے علوم ہوتے ہیں جیسے ٹیلی پیتھی ہے, ہیپنوٹزم ہے, اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ اسلام کی روشنی میں یہ ٹھیک ہے, یہ اس طرح کے علوم حاصل کرنا اور اسے پریکٹس کرنا, یا اس میں بھی کوئی گمراہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا, مذہب تو تب مداخلت کرے گا جب کوئی اخلاقی مسئلہ پیدا ہوگا. یعنی مذہب اپنے دائرے ہی میں مداخلت کرتا ہے. کوئی عقیدے کا مسئلہ پیدا ہو گیا, میں نے عرض کیا کہ وہ بھی اخلاقی مسئلہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو تعلیم ہم کو انبیاء نے دی ہے اس میں آپ نے کوئی مسئلہ پیدا کر دیا, یا اخلاقی اصول جن کی ہم کو دنیا میں پیروی کرنی ہے اس میں کوئی مسئلہ پیدا کر دیا, تو مذہب تب مداخلت کرے گا. یہ جتنے علوم ہیں ان میں سے بعض کے بارے میں اکلٹ سائنسز کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے. جی. دیکھیے سائنس میں کیا ہوتا ہے, مفروضے پہلے وجود میں آتے ہیں. یہ مفروضہ یہاں علمی معنی میں بولا جاتا ہے, ہائپوتھیسس. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس کو بہت سے تجربات سے گزارتے ہیں. بعض اوقات ان تجربات کے نتیجے میں بھی حقیقت کے درجے تک وہ چیز نہیں پہنچتی, نظریے کے درجے میں پہنچتی, تھیوری بن جاتی ہے. تھیوری بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھیوری محض ہائپوتھیسس نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے, اس سے بڑھ کر ایک اسٹیپ, اس سے اگلا قدم ہوتا ہے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈارون کا ارتقاء کا نظریہ ایک نظریہ ہے. تو نظریہ یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شواہد مل گئے ہیں, ایسی چیزیں تائید میں کھڑی ہیں جن کی بنیاد پر ایک سائنسی نظریے کی بنیاد رکھی جا سکے. حقیقت ہونا ابھی لازم نہیں ہے. اب یہ جو سارا عمل ہے یہ باقی علوم میں بھی ہوگا, ہیپنوٹزم میں بھی ہوگا, ٹیلی پیتھی میں بھی ہوگا, یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے میں بھی ہوگا, پامسٹری میں بھی ہوگا, سب جگہ ہوگا. تو اس سارے مرحلے کے دوران میں آپ اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے, کیونکہ علم ان مراحل سے گزرنے کے بعد ہی حقیقی علم بنتا ہے. البتہ آپ کا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے. یعنی جب تک علم مفروضہ ہے مفروضے کے طور پر پیش کیجیے, جب وہ نظریہ ہے تو نظریے کے طور پر پیش کیجیے, جب وہ فیکٹ یا حقیقت بن گیا تو پھر اس کو حقیقت کے طور پر پیش کیجیے. تو غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی یہاں ہوتی ہے کہ ہم پہلی اسٹیج پر ہی بہت سی چیزوں کو حقیقت بلکہ حقیقت مطلقہ کی سطح پر لے جا کر پیش کر دیتے ہیں. دوسری ایکسٹریم بھی ہوتی ہے, ہم پہلی اسٹیج پر اسے شرک اور گمراہی کہنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی تو اسٹیج ہوتی ہے. شرک اور گمراہی کہنے کے لیے تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی. وہ پہلی اسٹیج پر بھی اگر کوئی چیز شرک کی ابتدا کر رہی ہے تو وہ بات کہی جا سکتی ہے اس کے بارے میں. اچھا. لیکن علم کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کو ان مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان میں اگر آپ بالکل ٹھیک جگہ پر کھڑے ہو کر اس علم کا مطالعہ کر رہے ہیں یا اس بات کو بیان کر رہے ہیں, کوئی اعتراض نہیں. اس سے آپ تجاوز کریں گے تو پھر بڑے مسئلے پیدا ہوں گے. لیکن ان علوم کا ایک دوسرا پہلو ہے. وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کے نتیجے میں بعض اوقات اخلاقی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی اپنی ذات میں بات میں غلطی نہیں ہوتی, لیکن نتیجہ, مثلا ایک آدمی کے پاس آپ جاتے ہیں اور آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی ہے, آپ نے جا کے اس سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ اپنے کسی علم کے ذریعے سے چور کا بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے آپ کے ایک رشتہ دار کا نام لے دیا. اس سے بہت اخلاقی مسئلے پیدا ہو جائیں گے. یہ چیز بعض اوقات بڑے فساد کا ذریعہ بن جائے گی. اور ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے. ہر سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے. اچھا, پھر یہ کہ اس میں اعتماد ایک درجے پر دے دیا جاتا ہے. بعض اوقات اس درجے کا اعتماد ہوتا ہے جو صرف خدا کی اطلاع پر ہونا چاہیے, نوبت شرک تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے کہ بہرحال یہ علم ہے نا, اس میں آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا گیا. محکمہ موسمیات بھی اپنے علم کی بنیاد پر پیشین گوئی کرتا ہے تو بہت سے ifs بٹس کے ساتھ کرتا ہے. ظاہر ہے. ہاں, بہت سی باتیں کہہ کے کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ کسی چیز کو پیش کرنے کا طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں.
مثلا ایک آدمی جو ہے وہ آپ کا ہاتھ دیکھتا ہے، ہاتھ کی لکیریں دیکھنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ جو ہمارا علم ہے، اس علم میں آپ کے کیریکٹر کے یہ پہلو نمایاں ہوتے ہیں، اس سے کچھ یہ امکانات بھی محسوس ہوتے ہیں. بات اتنی ہے تو کوئی قابل اعتراض نہیں، لیکن انسان یہاں تک رہتا نہیں، وہ پھر آگے بڑھ جاتا ہے، وہ اس سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے. اب جب اس طرح کے معاملات کسی علم میں ہونے لگ جائے، یعنی اس میں انسان بہت آگے بڑھ جائے، اس میں اخلاقی قباحتیں پیدا ہونے کا اندیشہ ہو جائے، اس میں یہ امکان ہو جائے کہ آدمی بعض مشرکانہ عقائد اختیار کر لے گا یا خدا کے مقابلے میں اپنے علم کو پیش کرنا شروع کر دے گا، تو پھر ایک اور اصول ہے، اور وہ اصول ہے سد ذریعہ کا اصول. یعنی جب کسی چیز میں ایسے فساد کا اندیشہ ہو تو بعض اوقات اس سے بالکل ابتدا میں روک دیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس لیے عام لوگوں کو بعض اوقات توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ ان علوم کے پیچھے نہ جائیں. میں نے خود اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ بہت اچھے سیاسی لیڈر آکسفورڈ، کیمبرج اور برکلے کے پڑھے ہوئے، وہ جا کر بعض لوگوں سے چھڑیاں کھا رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کو انسانیت کی توہین نہیں معلوم ہوتی؟ بعض اوقات وہ انہی علوم کے ماہرین کی باتوں پر اعتماد کر کے قوموں اور ملکوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر تو اس لیے یہ وہ توجہ ہے کہ یہ علوم سائنس نہیں ہے. ان کے ہاں ابھی معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان کے نتائج واقعی نتائج بن گئے ہیں. ان میں بہت سی چیزیں ابھی مفروضے کے درجے میں ہیں، بہت سی چیزیں نظریے کے درجے میں ہیں. ان میں کام بھی بعض چیزوں پر نہیں ہوا، بعض چیزوں کو سینہ بسینہ علوم کہہ کر اس طریقے سے لیبارٹری میں آنے ہی نہیں دیا جاتا کہ ان کا تجزیہ کیا جا سکے. تو چنانچہ ہر مسلمان کو محتاط رہنا چاہیے اور سد ذریعہ کے اصول پر محتاط رہنا چاہیے کہ اس میں امکان ہے کہ آپ شرک میں پڑ جائیں گے، امکان ہے کہ آپ اخلاقی چیزوں میں الجھ جائیں گے. یہی وہ اصول ہے جس پر ہاروت و ماروت اللہ کے فرشتے ہیں، ان کو جو علم دیا گیا وہ علم بھی علم حقیقی ہے، لیکن اس کے نتائج غیر اخلاقی ہو سکتے ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہمیں خدا نے ایک امتحان بنا کے بھیجا ہے، اس لیے وہ طریقہ نہ اختیار کرو جس کا نتیجہ کفر میں نکلنے والا ہے. یعنی وہاں فعل نتیجہ فعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ہم توجہ دلاتے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی ہے کہ ان علوم کے معاملے میں بڑی احتیاط کا رویہ رکھنا چاہیے. ان میں بہت اندیشے ہیں. اچھا اندیشے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو اشارے دیتا ہے اس میں تو قرآن مجید اس طرح سے وارننگ نہیں دے رہا، بلکہ یعنی ایک پیغمبر جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے واقعے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے تخت کو منگوانا تھا تو وہ ایک شخص تھا، اس نے پلک جھپکتے تخت منگوا لیا. اب یہ ٹیلی ٹرانسپورٹیشن ہے، جس طرح ٹیلی پیتھی ہے اس طرح ٹیلی ٹرانسپورٹیشن ہے، اور اس پیغمبر کے سامنے یہ ہوا اور پیغمبر کے کہنے پر ہوا. یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کوئی اس کو توجہ دلانے کے لیے نہیں کہی، ہمیں روکا نہیں ہے اس میں. نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا جاتا ہے میلے میں جانے کے لیے تو آپ فرماتے ہیں فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. اس میں ترجمہ یہ کیا گیا کہ انہوں نے ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ میری طبیعت شاید خراب ہونے والی ہے. ترجمے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے ترجمہ. یہ ترجمہ کیا گیا، اس کا مطلب کہ وہ ستاروں کی چال دیکھ کر انہیں یہ محسوس ہوا کہ میری طبیعت اب خراب ہو جائے گی. تو اس طرح کی جو معاملات ہیں، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کے خواب تو خیر سچے ہیں، وہ پیغمبر ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے اپنے جادوگروں سے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ہوگا اور جو تمہاری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا. تو وہ بالکل صحیح ہوا، خواب صحیح ہوا. تو اس طرح کی چیزیں تو قرآن مجید ایسے بیان کر رہا ہے کہ جیسے وہ بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں ہیں موجود. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ علوم ہے، اس پہ کوئی شبہ نہیں. دیکھیے نا، جو واقعہ آپ نے سب سے پہلے سنایا اس میں قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ الذی عندہ علم من الکتاب. یعنی وہ جو شخص تھا جو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آیا، کم و بیش اب اندازہ کیا جاتا ہے 1500 میل کے فاصلے سے. بالکل ٹھیک ہے، یعنی کوئی معمولی فاصلہ نہیں ہے. 1500 میل کے فاصلے سے چشم زدن میں اٹھا کے لے آیا. ہو سکتا ہے قدیم زمانے میں لوگوں کو تعجب ہوتا ہی ہوگا. ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ لوگوں کو تعجب بھی ہوتا تھا. لیکن اب آج کے زمانے میں آپ مریخ پر ہونے والی گفتگو کیا سن سکتے ہیں، بلکہ گفتگو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی آپ پورے کے پورے شخص کو اس کی شبیہ کے ساتھ اٹھا کے لے آتے ہیں، اس پورے ماحول کو اٹھا کے لے آتے ہیں. اسی وقت اگر امریکہ کا صدر گفتگو کرے تو ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کے اس کو بیان نہیں سن سکتے ہیں. وہ جس گھاس پر کھڑا ہوا ہوگا، جس ڈائس پر کھڑا ہوا ہوگا، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. ایک ایک موومنٹ، ایک ایک حرکت ہماری نگاہوں میں آ جاتی ہے. تو یہ اٹھا کے لے آئے ہیں نا، آپ پوری کی پوری چیز کو اٹھا کے لے آئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ علوم ہے. میں نے شاید اس سے پہلے کہیں گفتگو کرتے بتایا تھا کہ جس طریقے سے مادی قوانین کی دریافت سے سائنسی علوم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اب معجزات ہو رہے ہیں.
یہ معجزات ہی ہے نا. آج سے 200 سال پہلے کوئی آدمی بیان کرتا کہ امریکہ کا صدر ہزاروں میل کے فاصلے پر گفتگو کرے گا اور ہم اس کو گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے تو لوگ اس کا منہ نوچ لیتے, پاگل ہو گیا ہے, بیوقوف ہو گیا ہے. لیکن یہ ہو گیا. مادے میں قوانین تھے, ان کو دریافت کیا گیا. اسی طرح ایک دوسری چیز دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں, ایک نفس اور ایک مادہ. تو نفس کے اندر بھی قوانین کار فرما ہے. ان قوانین کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں یہ علوم پیدا ہو جاتے ہیں. تو الذی عندہ علم من الکتاب کا ٹھیک ترجمہ کیا ہے؟ اس کے پاس نوشتہ خداوندی کا ایک علم تھا, قانون خداوندی کا ایک علم تھا. یعنی جو قانون نفس انسانی میں کار فرما ہے, جو قانون مادے میں کار فرما ہے. آپ کہتے ہیں نا نیوٹن کا پہلا قانون, دوسرا قانون. تو یہ جو قوانین مادے کے اندر کار فرما ہے, ان کا جب مطالعہ کر کے ان کو دریافت کر لیا جاتا ہے تو سائنس وجود میں آتی ہے. ٹھیک ہے. جب اسی طرح نفس کے قوانین کو دریافت کیا جاتا ہے تو اس سے یہ علوم وجود میں آتے ہیں. تو ان کی حقیقت تو اپنی جگہ ہے, تاہم تنبیہ ضرور کرنی چاہیے کیونکہ اس میں عطائی بھی ہوں گے, اس میں حدود سے تجاوز کرنے والے بھی ہوں گے. تو جس نے پیغمبر کی موجودگی پر تخت لا کے پیش کیا, بلکہ اس نے اپنی طرف سے جنات کے جواب میں یہ بات کہی, پیغمبر کی تصویب ہوئی, تو وہاں تو کوئی اندیشہ نہیں رہا باقی. تو اللہ کا پیغمبر اگر کسی جگہ موجود ہو اور وہ کسی علم کو قبول کر لے تو پھر تو کیا کہنے ہیں. لیکن کسی علم کو قبول کر لے, اس کے ساتھ اس علم کا ماہر بھی کھڑا ہے کہ اس پر اس کو کتنا اعتماد ہے, اس کا علم کس درجے کا ہے. اب اس کو ہم اصول کے طور پر لے کر ہر عطائی کی طرف تو منسوب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ علم تو یہ موجود ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. باقی جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو یہ معلوم ہے کہ خواب میں کیا ہوتا ہے. اصل میں ہمارا نفس اس میں تمثیل کے رنگ میں حقائق کا مشاہدہ کرتا ہے. وہ حقائق کہاں پائے جاتے ہیں؟ بعض اوقات ہمارے باطن میں, بعض اوقات ہمارے جسم میں. میں نے اس کی کئی مثالیں کئی مرتبہ دی ہیں کہ بعض اوقات جسم کے ساتھ گزرنے والے احوال کو نفس تفصیل میں بدل کے خواب دکھا دیتا ہے آپ کو. بعض اوقات وہ خارج میں ہوتے ہیں, مثلا جنات آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور نفس ان کے اس خطور کو تمثیل میں بدل دیتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی موقع پر رہنمائی فرماتے ہیں, اس کے لیے بھی اسی میڈیم کو, اسی ذریعے کو استعمال کرتے ہیں. چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید میں یہ اعلان کیا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں, یعنی آپ پر نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم ہو گئی, آپ کے بعد اب کسی مفہوم میں بھی کوئی نبی نہیں آئے گا, تو آپ نے کیا کہا؟ لم یبق من النبوۃ المبشرات. صحیح ہے, نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم ہو گئی ہے, مبشرات باقی ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ مل مبشرات, یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا رویا الرجل الصالح, ایک نیک آدمی کا خواب. تو اس وجہ سے خواب میں جس طرح میں نے عرض کیا, انسان کا باطن 90% ہمارے خواب ہمارے باطن کا مشاہدہ ہوتے ہیں. یعنی ہماری اپنی تمنائیں, ہماری اپنی امنگیں, ہماری چھپی ہوئی خواہشیں, ہمارا ماضی, ہمارے مستقبل کے منصوبے, انہی کو تمثیل میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات کے خطور کے نتیجے میں آئے, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی رہنمائی فرمائے. جن لوگوں کو خوابوں کا کچھ تجزیہ کرنے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ بعض لوگوں میں یہ بڑی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے, انہیں بڑے سچے خواب آتے ہیں. اچھا, سچے خواب آنے کا ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھائے, ایک دوسرا ذریعہ یہ خود آپ کے نفس کے اندر مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے. اچھا, وہ نفس کی یعنی آنکھ, میری جو آنکھیں ہیں, میری جو آنکھیں یہ ہیں, ان کے کچھ حدود ہیں دیکھنے کے, ان کانوں کے بھی کچھ حدود ہیں, لیکن نفس کی آنکھوں کے حدود اس سے بہت آگے ہیں. یعنی میں بھی بعض اوقات احوال کا تجزیہ کر کے مستقبل کے بارے میں ایک رائے دیتا ہوں, یہ میرا ذہنی اور عقلی عمل ہے, اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تجزیہ. نفس انسانی کے اندر یہ صلاحیت اس سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر پائی جاتی ہے. تو انسان بڑی غیر معمولی مخلوق ہے. اور یہی معاملہ پھر وہ ستاروں والا بھی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام, میں اسی طرف آ رہا تھا. جی, جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں یہ بات نہیں بیان ہوئی. دیکھیے, قدیم زمانے میں, آج کے زمانے میں اگر تاخیر ہو رہی ہو, کسی بیٹھی جگہ بیٹھے, مثال کے طور پر ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, تو میں کیا کروں گا؟ اوف بھائی, یہ تو 12 بج رہے ہیں دن کے, مجھے جانا چاہیے. ایسا ہی ہوگا نا. بالکل صحیح. تو گھڑی کو دیکھا, ایک اچھا افسانہ نگار اگر افسانہ لکھ رہا ہوگا اور وہ اس موقع کی تصویر کشی کرے گا تو یہ کہے گا کہ پھر انہوں نے گھڑی پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا کہ بھائی اب تو طبیعت بہت تکان محسوس کر رہی ہے, اب گھر چلنا چاہیے. ایسا ہی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوا ہے. یعنی انہوں نے دیکھا نظرتن فی النجوم, انہوں نے ایک نگاہ ڈالی تو تاروں سے لوگ وقت کا اندازہ کرتے تھے. میرا تو چونکہ دیہاتی پس منظر ہے تو میں نے تو اپنا سارا بچپن اسی حال میں گزارا ہے کہ میری ماں باہر نکل کر تاروں پر نگاہ ڈال کے افطار کراتی تھی, سحر کراتی تھی. یعنی سحری میں ٹھیک اندازہ لگایا تو وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا. تو انہوں نے وقت کا اندازہ لگایا, یعنی یوں سمجھے آپ اس کو بدل دیں اس جملے کو, انہوں نے گھڑی دیکھی,
ایک نظر ڈالی اور کہا کہ بھائی بہت رات ہو گئی، میں تو کچھ ماندہ ہو رہا ہوں. تو اس میں یہاں کوئی علم ہے ستاروں کا، نہ کوئی ان کی طرف جس طرح کے بعض روایتوں میں بیان کیا کہ جھوٹ منسوب کر دیا گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. بڑی سادہ گفتگو ہے. آپ اچھی عربی زبان جانتے ہو، اس کا محل سمجھتے ہو. تو انہوں نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی، وقت کا اندازہ کیا اور پھر یہ کہا کہ رات بہت ہو گئی، میں تو کچھ اب تھکا ہوا ہوں، یہی نہ لیٹ رہا ہوں. یہ ہے ساری گفتگو. ٹھیک ہے جاوید صاحب، یہ کویشچن ہے، یہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے شاید. یہ فرماتے ہیں کہ انشورنس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے، اور اس کی خاص کچھ ٹرمینالوجی ہیں، جیسے جہالہ اس میں ایک ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے، یا کچھ اور ٹرمز ہیں، وہ ذرا واضح کیجیے گا. اور کیا یہ اللہ پر توکل کرنے کے خلاف نہیں ہے؟ اس دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مستقبل کی فکر کریں. اس کی تعلیم ذاتی زندگی میں بھی دی گئی ہے. قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اپنے مستقبل کے لیے بچا کے کچھ نہیں رکھیں گے اور آپ سب کچھ خرچ کر ڈالیں گے، تو پھر یہ اندیشہ ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تو آپ اس موقع کے اوپر خائب و خاسر ہو کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. سورہ بنی اسرائیل میں یہ کہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو گویا آپ کو اپنے مستقبل کے لیے، یعنی جب آپ اخراجات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ بچا کے رکھنا چاہیے. یہ خدا کی دی ہوئی عقل ہے. اجتماعی سطح پر اس کی نہایت اعلیٰ تعلیم سورہ یوسف میں دی ہے. یعنی بادشاہ کو خواب دکھایا گیا، قحط آنے والا ہے. بالکل صحیح ہے. سیدنا یوسف علیہ نے اس قحط کے معاملے میں ایک مستقبل کی کئی برسوں کی منصوبہ بندی کی ہے. صحیح ہے. اس میں کم و بیش 7 سال کا عرصہ ایک ہے، 7 سال کا عرصہ ایک ہے. اتنے لمبے عرصے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے. تو یہ ضروری ہے. خدا نے ہم کو عقل دی ہے. انسان کو پیدا اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح نہیں ہے. جانوروں کے اندر بھی یہ جبلت رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. کتنے جانور ہیں جن کا مطالعہ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات اپنا 6 ماہ کا ذخیرہ اکٹھا کرتے ہیں، غذا اکٹھی کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ کو بندوبست کرنا چاہیے جائز طریقوں سے. انشورنس یا بیمے کے معاملے میں جو اصل بحث پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عقد تجاری ہے یا عقد معاونت ہے. عام طور پر ہمارے ہاں جو فقہی ذہن کے لوگ ہیں اس کو عقد تجاری کے طور پر دیکھتے ہیں. اس کی وضاحت کر دیجیے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں، آپ سے میں پیسے لیتا ہوں، بیع و شراء کرتا ہوں، یا آپ مجھے قرض دیتے ہیں، تو وہ اس کو ایسے ہی لیتے ہیں کہ جیسے آپ نے ایک کمپنی قائم کی ہے اور میں نے آپ کو ماہانہ پریمیم کی شکل میں قرض دینا شروع کر دیا ہے، اور اس پر اب آپ جو کچھ مجھے دیں گے وہ سود ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض پر منفعت کا مطالبہ کیا جائے تو یہ سود ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھا جائے کہ یہ کوئی اس طرح کا عقد تجاری ہے ہی نہیں، یہ عقد معاونت ہے. یعنی 10 آدمیوں نے مل کے یہ طے کیا کہ ہم آپس میں تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کریں گے، اور اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آئے گی تو اس مشکل کے موقع پر اس طریقے سے اس قاعدے کے مطابق اس کی مدد کر دی جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ عقد معاونت ہوگا. اب ظاہر ہے کہ یہ عقد معاونت سادہ جگہ پہ بھی ہوتا ہے. یعنی ایک محلے کے لوگوں نے طے کر لیا، ایک خاندان کے لوگوں نے طے کر لیا، ایک دفتر کے لوگوں نے طے کر لیا. اس کو اس سے آگے بڑھ کر دور حاضر میں آرگنائز کر دیا گیا ہے. یعنی بعض لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا جی ہمیں آپ اس کے آرگنائز کرنے کی ذمہ داری دے دیں. انشورنس کمپنی کیسے وجود میں آتی ہے؟ صحیح ہے. آرگنائز کرنے کی ذمہ داری دے دیں، اور ہم آپ سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتے. ہم آپ سے اس روپے کو خرچ کر کے آگے اس پہ کاروبار کر لینے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. جمع ہو جائے گا نا سارا کا سارا. ٹھیک ہے. اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. آپ اس زاویے سے اس کو دیکھیں گے تو اس میں جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس لیے آپ چاہیں تو اس موضوع کے اوپر میں نے مقامات میں جو مضمون لکھا ہے بیمہ کے عنوان سے اس کو پڑھ لیں. غلطی بنیادی طور پر وہاں ہوئی ہے. تو عقد تجاری میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ غرر نہ ہو، ضرر نہ ہو، جہالت نہ ہو. یہ مسائل اصل میں عقد معاونت میں ہوتے نہیں. یہ ہوتے ہی نہیں ہے. اچھا، آپ جب بیمہ کمپنی کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے پیسے کو کاروبار میں لگائے اور اس سے منافع حاصل کرے، تو آپ اسے ایبسلوٹ اجازت تو نہیں دے رہے، آپ اسے کاروبار کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن اسے مطلق اجازت نہیں دے رہے. اگر وہ کسی حرام کاروبار میں لگائے گا اور پھر اس کا منافع آپ کو لوٹائے گا تو پھر تو اس میں قباحت آئے گی نا. اصلاً منافع نہیں ہوتا. اصلاً یہ ہے کہ یہ تجربے سے معلوم کیا گیا کہ جو کچھ بھی آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس میں ڈیمانڈ کتنی ہوتی ہے. دیکھیے نا، 50 لوگوں نے مل کے 10-10 روپے دیے تو مطالبہ کتنا آئے گا. اب تک کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ 13%، 14% سے زیادہ مطالبہ نہیں آتا. تو اس وجہ سے وہ آپ کی رقم میرے پاس آ جاتی ہے، میری آپ کے پاس چلی جاتی ہے، اصلاً وہی سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے. اچھا. تو اس لیے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. تاہم یہ ممکن ہے کہ بڑے پیمانے کی بعض ٹرانزیکشن میں کچھ منفعت بھی ان کو اپنی دینی پڑ رہی ہو. تو یہ بہرحال ان کا کام ہے، ان کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ نیک کام کریں، اچھے آدمی بنے. یہ وہاں ہوگا. اصل میں جو بیمے کا پورا معاملہ ہوا ہے اس میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں. ٹھیک ہے.
جاوید صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے، میں آخری سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ سوال بھی امپورٹنٹ ہے کہ دین کے معاملے میں، دین کو سمجھنے کے معاملے میں، اسے پریکٹس کرنے کے معاملے میں عقل کا استعمال کس حد تک کیا جائے گا؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دین میں ہر چیز عقل سے نہیں دیکھی جاتی، آپ کو جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے بس اس کو مان لینا ہے. آپ کو عقل آپ کی چاہے تسلیم کرے یا نہ کرے، عقل کا عمل دخل کتنا ہوگا؟ دیکھیے بھائی، اللہ اور رسول کو ماننے کے لیے بھی عقل ہی سے کام لینا پڑے گا، ایسے ہی ہے نا. تو اللہ اور رسول کو میں نے کس حیثیت سے مانا؟ اس حیثیت سے مانا کہ اس کائنات کا خالق صرف خالق ہی نہیں ہے، وہ میرا آقا بھی ہے، وہ رب الناس بھی ہے، وہ الہ الناس بھی ہے، میرا معبود بھی ہے، وہ ملک الناس بھی ہے، میرا بادشاہ بھی ہے. حکم دے گا میں اطاعت کروں گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں کروں گا، ہر حال میں کروں گا. یہ ایک عقلی فیصلہ ہے میرا، میں نے بے عقلی سے نہیں کیا. یعنی جب میں نے یہ تسلیم کر لیا عقل سے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک خالق ہونا چاہیے، اور پھر کسی ہستی کو میں نے خالق مان لیا، اور پھر یہ بھی عقلی طور پر مان لیا کہ قرآن اس کی کتاب ہے، اور اپنی عقل سے قرآن کو بھی پہچان لیا، پیغمبر کو بھی پہچان لیا، تو اب آگے جو کچھ میں کر رہا ہوں وہاں عقل کا استعمال کرنے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ سرکشی ہے. وہاں کیوں کروں گا؟ اچھا، یعنی اب تو حکم آئے گا مانوں گا، سر تسلیم خم. البتہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میرا پیغمبر اور میرا پروردگار حکم دیتے وقت بھی سمجھاتا ہے کہ وہ کیوں دے رہا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن وہاں ماننے کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ سمجھ میں آئے گا تو مانوں گا، نہیں، وہ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ وہ میرا خالق ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ فلاں آدمی آپ کا باپ ہے، یہ آپ نے مان لیا نا، علم و عقل سے مانا ہے، کسی وہم میں تو نہیں مانا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد باپ کی اطاعت کرنا اور اس کی بات کو ماننا بجائے خود عقل کا تقاضا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے میں جب اللہ کی اطاعت کرتا ہوں یا پیغمبر کے کسی حکم کو سننے کے بعد اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہوں، تو یہ میں ٹھیک اپنی عقل کے تقاضے کو پورا کر رہا ہوں، یہ میں کوئی خلاف عقل کام نہیں کر رہا. یہاں پر عقلی سوال کرنا یا یہ کہنا کہ پہلے بات میری سمجھ میں آئے گی تب مانوں گا، خلاف عقل ہے. کیونکہ پہلے میں تسلیم کر چکا ہوں کہ یہ میں ایک عقلی مقدمے کو پہلے مان چکا ہوں. تو عقلی مقدمات کی کرولریز ہوتی ہیں. پھر آپ نے جو پہلی بات مان لی کہ یہ میرا مالک کائنات کا خالق ہے، ٹھیک ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، یہ میرا بادشاہ حقیقی ہے، یہ مان لیا نا آپ نے. یہ ماننے کے بعد وہاں سے حکم آیا ہے. اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں آئے گا تب میں مانوں گا، تو آپ بالکل عقل کے خلاف کھڑے ہیں. آپ کی یہ بات بے عقلی کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو جب کبھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلا مقدمہ ہی غلط قائم کیا تھا. ٹھیک ہے. جو کچھ آپ نے عقل سے مانا تھا آپ اسی کی کرولری کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے نزدیک یہی رویہ صحیح ہے کہ جب میں نے علم و عقل کی بنیاد پر اللہ کو مان لیا، اللہ کے پیغمبر کو مان لیا، تو میں نے ان کو اس حیثیت سے مانا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسول مانا ہے، حکیم اور فلسفی نہیں مانا. صحیح ہے. رسول کے مقابلے میں سرکشی کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ کروں گا تو خلاف عقل کروں گا. اس لیے جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں وہ بنیادی عقلی مقدمات کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ، ہم نے اللہ کو مان لیا، اس کے پیغمبر کو مان لیا، اب ایسا ہوتا ہے نا بعض معاملات میں ہم عقل کو استعمال کرتے ہوئے علت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. علت کبھی سمجھ میں آتی، کبھی نہیں آتی سمجھ میں، تو یہ تو کر سکتے ہیں. خدا جب حکم دیتا ہے تو علت خود بتا دیتا ہے. جب ہمیں اس کی بنیاد پر کسی دوسری چیز پر اس کا اطلاق کرنا ہوتا ہے تب علت کو تلاش کیا جاتا ہے یا متعین کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو عملی اجتہادی ہے. رائٹ. یہاں تو ہم نے عقل استعمال کرنی ہے اپنی. کرنی ہے. لیکن جب حکم آ گیا، مثال کے طور پر کہا کہ نماز، بظاہر تو دیکھیے نا کہ مجھے وضو کرنا ہے، مجھے کھڑا ہونا ہے، مجھے 5 وقت لبیک کہنی ہے اللہ تعالیٰ کی صدا پر، تو میں جاتا ہوں، میں جا کے خدا کے سامنے جھکتا ہوں، تو مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ کیوں تمہیں حکم دیا گیا ہے. روزہ ہے، یعنی نماز کا حکم بیان کیا تو فرمایا آقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے. یہ بات علم و عقل کی روشنی میں سمجھائی جا سکتی ہے. روزے کا حکم دیا گیا تو بتایا گیا کہ لعلکم تتقون، تمہیں حدود کی نگہداشت کی تربیت دینا مقصود ہے. وہ کون سا حکم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا؟ بعض جگہوں پر علت بالکل بدیہی ہوتی ہے، الفاظ میں بیان نہیں ہوتی، بعض جگہوں پر بیان کر دی جاتی ہے، لیکن یہ مطالبہ نہیں ہو سکتا کسی ماننے والے کا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں کہ ہم اندھے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ایک بہت بڑے عقلی مقدمے کی بنیاد پر مان لیا ہے. فلسفی اور حکیم نہیں مانا، خدا کا رسول مانا ہے. اس اتھارٹی کی ہم پیروی کر رہے ہیں. ٹھیک.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور بھی بہت سارے سوالات آپ کے رہ گئے. ظاہر ہے ایک سوال جب ہوتا ہے اس کی تفصیل میں جب جاوید صاحب جاتے ہیں تو مناسب نہیں لگتا کہ ان کو بیچ میں سے جو ہے وہ روکا جائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ جاوید صاحب کسی بھی جواب کو واضح طور پر بیان کر سکیں. آپ کے اگلے جو ہم سوالات لیں گے وہ کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ٹیک اپ کر دیں گے، اور کچھ اور سوالات جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ جو ای میل ایڈریس اسکرول پر آپ کو نظر آ رہا ہے IH@dunyatv.tv، اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.